ہم اب آتے ہیں تعلیم کی طرف۔ ہمارے خطے میں تعلیم کے 4 ادوار گزرے ہیں۔ پہلا دور سلاطین کا زمانہ تھا۔ وہ تعلیم کا ایک مشکل اور مہنگا زمانہ تھا۔ ہندوستان میں اسکول اور مدارس نہیں تھے۔ شاہی خاندان اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سنٹرل ایشیا، ایران، ترکی، عراق اور شام سے اساتذہ امپورٹ کرتے تھے۔ یہ لوگ مختلف علوم کے ماہر ہوتے تھے۔ بادشاہ انہیں لمبے چوڑے معاوضے اور مراد کا لالچ دے کر ہندوستان بلواتے تھے۔ یہ لوگ دلی اور آگرہ میں بس جاتے تھے۔ بادشاہ ان کے لیے الگ محلے بنواتے تھے۔ ان کے لیے وظیفہ طے کیا جاتا تھا اور ان کو مستقلاً ہندوستان میں رکھنے کے لیے ان کی اعلیٰ خاندانوں میں شادیاں کرا دی جاتی تھیں۔ یہ لوگ بعد ازاں شاہی اور رئیس خاندانوں کے بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ بادشاہوں کی دیکھا دیکھی ہندوستان کے مختلف راجوں، مہاراجاؤں اور صوبیداروں نے بھی یہ بندوبست کر لیا۔ یہ بھی اساتذہ اور اتالیق درآمد کر کے اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرا لیتے تھے۔ یہ ایک طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ صوفیاء کرام اور رحم دل اساتذہ کا وضع کردہ تھا۔ اساتذہ دوسرے خطوں سے ہندوستان آتے اور مختلف علاقوں کے اہل ثروت کی مدد سے مختلف شہروں میں اپنی درسگاہیں بنا لیتے۔ صوفیاء کرام بھی اپنی درسگاہوں پر درس و تدریس کا انتظام کرتے تھے۔ علم کے طالب دور دور سے ان درسگاہوں اور درگاہوں پر آتے اور جہاں تک ممکن ہوتا تعلیم حاصل کرتے۔ یہ تعلیم حاصل کرنے کا محدود اور کمیاب طریقہ تھا۔ آپ ہندوستان کے مختلف مفتی، مولانا، سید اور مرزا فیملیز کے پروفائل نکالیں، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کے آباء و اجداد وہ اتالیق تھے جو ماضی میں ہندوستان آئے اور یہاں آ کر رچ بس گئے۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ خاندان بنتے چلے گئے۔ سلاطین اور مغلوں کے زمانے میں تعلیم عام کیوں نہیں تھی؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ ہندوستان کے حکمران تھے۔ یہ لوگ فوجی تھے۔ یہ ملک کو فتح کرنے آتے تھے اور ملکوں کو فتح کرنے والے لوگ ریفارمز نہیں کیا کرتے۔ دوسری وجہ انفراسٹرکچر یا رسل و رسائل کے ذرائع کی کمی تھی۔ استاد کس سڑک پر سفر کر کے دور دراز علاقوں کے طالب علموں کو تعلیم دینے آتے اور شاگرد کس بس کس ریل گاڑی پر بیٹھ کر درسگاہ تک جاتے؟ چنانچہ استاد اور شاگرد دونوں محتاج تھے اور اس محتاجی نے ہزاروں سال تک اس خطے کو تعلیم سے دور رکھا۔ ہندوستان میں تعلیم کا دوسرا دور انگریز کا زمانہ تھا۔ انگریز نے 1857 کی جنگ کے بعد ہندوستان میں سڑک، پل، ریل، ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کا نیٹ ورک بچھایا۔ یہ انفراسٹرکچر جہاں جہاں پہنچا وہاں مشنری اور سرکاری اسکول اور کالج بنے۔ آپ ہندوستان کے تمام پرانے تعلیمی اداروں کی ہسٹری نکال کر دیکھیے، آپ کو یہ تمام ادارے سڑک کی تعمیر کے بعد بنتے نظر آئیں گے۔ آپ یونیورسٹیوں کی تاریخ بھی نکال لیجئے۔ ہندوستان کی تمام یونیورسٹیاں ریلوے کے بعد بنیں اور یہ ریلوے اسٹیشن کے قریب تھیں۔ آپ برصغیر کے وہ علاقے بھی سرچ کیجئے جو انگریز کے دور میں تعلیم میں باقی ہندوستان سے پیچھے رہ گئے۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ انگریز ان علاقوں میں سڑک اور پل نہیں بنا سکا تھا، چنانچہ ریل اور سڑک کی کمی ان علاقوں کے عوام کو تعلیم سے دور لے گئی۔ انگریز کی دیکھا دیکھی ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں نے بھی جدید تعلیم کے ادارے بنائے۔ آپ پاٹھ شالوں کی ہسٹری نکال کر دیکھ لیجئے یا خالصہ اسکولوں اور کالجوں کی ہسٹری یا پھر علی گڑھ یونیورسٹی اور سندھ مدرسہ کی ہسٹری۔ آپ کو یہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بھی بڑی شاہراہوں اور ریلوے اسٹیشنوں کے گرد بنتی نظر آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ سڑک اور ریل 2 ایسے بڑے ذرائع تھے جن کے ذریعے اہل اساتذہ اور تعلیم کے طلبگار شاگرد تعلیمی اداروں تک پہنچ سکتے تھے۔ آپ یقین کیجئے اگر انگریز ہندوستان میں انفراسٹرکچر پر توجہ نہ دیتا تو ہندوستان میں تعلیم کی حالت آج بھی مغلیہ دور سے بہتر نہ ہوتی۔ یہ سڑک اور ریل تھی جس نے ہندوستان کے عام شہری پر تعلیم کے دروازے کھولے اور یہ علم کی روشنی سے بہرہ مند ہوا۔ ہم اب پاکستان کے دور میں داخل ہوتے ہیں۔ ایوب خان ملک کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے انفراسٹرکچر پر توجہ دی۔ ایوب دور میں سڑکیں چھوٹے قصبات اور دیہات تک پہنچ گئیں۔
ریڈیو کے اسٹیشنز میں اضافہ ہوا، ٹیلی ویژن آیا، فون لگا اور ریلوے کے لوکل روٹ شروع ہوئے۔ یہ نعمتیں جہاں جہاں گئیں وہاں وہاں نئے تعلیمی ادارے بنے۔ آپ ایوب دور سے پہلے کا ڈیٹا نکال لیجئے، آپ ایوب دور کے بعد تعلیمی اداروں کی تعداد دیکھ لیجئے، آپ کو 1 اور 10 کا فرق ملے گا۔ ملک میں تعلیمی اداروں میں 10 گنا اضافہ کیسے ہوا؟ اس کی وجہ بھی انفراسٹرکچر تھی۔ سڑک آئی تو سکول بھی کھلا، سکول کھلا تو بچے کالج بھی پہنچے، اور یہ کالج آئے تو انہیں یونیورسٹی کی ضرورت بھی پڑی، اور سڑکیں اور ریلوے ان کی یہ ضرورتیں پوری کرتے رہے۔ یہ خطے میں تعلیم کا تیسرا دور تھا۔ ملک کا چوتھا دور ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ تھا۔ بھٹو صاحب نے ملک کے تمام تعلیمی ادارے بھی قومیال لیے اور طالب علموں کا سفر بھی مفت کر دیا۔ یہ دونوں فیصلے ملک میں تعلیمی انقلاب کی بنیاد بنے۔ بھٹو صاحب سے قبل تعلیم پرائیویٹ تھی، طالب علموں کو بھاری فیس ادا کرنی پڑتی تھی۔ شہر یا قصبے کے طالب علم ٹرانسپورٹ کے کرایوں کی وجہ سے بھی تعلیم کے لیے دوسرے شہروں میں نہیں جا سکتے تھے۔ چنانچہ اس دور میں بھی 90% طالب علموں کی تعلیم پرائمری کے بعد وہاں ختم ہو جاتی تھی، جہاں انہیں مڈل اور ہائی اسکول اور کالج کی فیس ادا کرنی پڑتی تھی یا روزانہ بس اور ریل کا کرایہ دینا پڑتا تھا۔ آپ بھٹو صاحب کے زمانے کے اعداد و شمار بھی دیکھ لیجئے، آپ کو ایوب خان اور بھٹو کے دور میں زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ بھٹو صاحب کے ان 2 اقدامات نے ملک میں کالج اور یونیورسٹی پہنچنے والے طالب علموں کی تعداد میں 20 گنا اضافہ کر دیا۔ آپ کو آج 40 سال سے اوپر جتنے گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ ملتے ہیں، ان میں 90% لوگ بھٹو صاحب کی مہربانی ہے۔ بھٹو صاحب یہ 2 فیصلے نہ کرتے تو شاید یہ لوگ کالج اور یونیورسٹی کا منہ نہ دیکھ پاتے۔ آپ ملک کے کسی گاؤں اور قصبے کا پروفائل بھی نکال لیجئے، آپ کو اس گاؤں اور قصبے میں بھٹو صاحب کے دور میں جتنے گریجویٹس ملیں گے، اتنے آپ کو ماضی میں نظر نہیں آئیں گے۔ گو بھٹو صاحب کے ان فیصلوں نے ملک کو چند سماجی نقصان بھی پہنچائے۔ ان میں تعلیم کا پست معیار اور طالب علموں کی بدمعاشی شامل ہے، لیکن فائدے بہرحال زیادہ تھے۔ ہم اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں تو ہمیں سڑک، ریل اور میٹرو کا تعلیم سے گہرا تعلق ملے گا۔ برطانیہ میں 1096 میں آکسفورڈ اور 1209 میں کیمبرج یونیورسٹی بنی، امریکہ میں 1636 میں ہارورڈ یونیورسٹی بنی، اٹلی میں یونیورسٹی آف بولونا 1088 اور فرانس میں یونیورسٹی آف پیرس 1160 عیسوی میں بنی۔ یہ یونیورسٹیاں اس سے پہلے کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ اس سے قبل سڑک نہیں تھی، کیونکہ اس سے قبل امریکہ میں ریلوے بھی نہیں تھا۔ آپ آج آکسفورڈ اور کیمبرج کا سڑک اور ریل سے رابطہ توڑ دیں، آپ آج لندن اور پیرس کی انڈر گراؤنڈ ٹرینیں بند کر دیں، آپ اس کے بعد کیمبرج اور آکسفورڈ کا معیار بھی دیکھ لیجئے گا، اور آپ لندن اور پیرس کی تعلیمی شرح بھی ملاحظہ کر لیجئے گا۔ معاشروں کو علم اور کام دونوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا سستا ذریعہ چاہیے۔ آپ کے ملک میں اگر سڑکیں نہیں ہوں گی، ریلوے نہیں ہوگا اور ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی تو تعلیم بھی نہیں ہوگی، منڈیاں بھی نہیں ہوں گی اور بازار اور کارخانے بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کسی دن اپنی سڑکیں، اپنی ریلوے بند کر دیں اور اس کے بعد تعلیمی اداروں، دفتروں اور کارخانوں میں حاضری دیکھیں۔ آپ افغانستان اور افریقہ کے ملکوں کا تعلیمی اور معاشی ڈاٹا بھی نکال کر دیکھ لیجئے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ افغانستان میں افغان روس جنگ کے دوران بھی کالج اور یونیورسٹیاں کھلی رہیں۔ طالبان دنیاوی تعلیم کے خلاف تھے، لیکن وہ بھی ذرا دیر تک تعلیمی ادارے بند نہ رکھ سکے۔ ملا عمر کے زمانے میں بھی اسکول، کالج اور افغانستان کی 2 یونیورسٹیاں کھلی رہیں، لیکن پھر افغانستان کے نظام تعلیم کیوں زوال پذیر ہوا؟ افغانستان کے تعلیمی اداروں نے جنگ کے زمانوں میں اچھے طالب علم پیدا کیوں نہیں کیے؟ جواب واضح ہے۔ افغانستان میں 1970 سے لے کر 2002 تک تعلیمی ادارے تو کھلے تھے، لیکن سڑکیں معطل تھیں، چنانچہ استاد پہنچ سکے اور نہ ہی طالب علم، اور یوں علم افغانستان میں فوت ہو گیا۔ آپ آج افغانستان میں تعلیم کا معیار بھی دیکھ لیجئے، آپ افغان طالب علموں کا معیار تعلیم دیکھیے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آج افغانستان کی سڑکیں بحال ہیں، حکومت طالب علموں کو سستی ٹرانسپورٹ بھی فراہم کر رہی ہے، لہٰذا افغانستان میں تعلیم ترقی کر رہی ہے۔
آپ اپنے سامنے افریقہ کا نقشہ بچھائیں اور ساؤتھ افریقہ کو دیکھیں۔ جنوبی افریقہ کے گرد نمیبیا، بوٹسوانا، زمبابوے، موزمبیق اور سوازی لینڈ ہے۔ آپ پھر جنوبی افریقہ اور ان کے 5 ہمسایہ ممالک کی تعلیم کا ڈیٹا نکالیے، آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انگریز نے 19ویں صدی کے آخر میں جنوبی افریقہ میں سڑکیں، ریلوے اور ملک کے 5 بڑے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بنا دیا تھا۔ چنانچہ جنوبی افریقہ میں علم کا انقلاب آ گیا۔ نیلسن منڈیلا تک اس انقلاب کی پیداوار ہیں، جبکہ جنوبی افریقہ کے ہمسایہ ممالک میں پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں تھی، یہ انفراسٹرکچر سے محروم تھے، لہٰذا یہ جنوبی افریقہ سے پیچھے رہ گئے۔ میری پاکستان کی صوبائی حکومت سے درخواست ہے، آپ انفراسٹرکچر پر توجہ دیں۔ آپ جلد سے جلد بڑے شہروں میں میٹرو سروسز شروع کریں تاکہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت ملے۔ یہ سہولت تعلیم میں بھی اضافہ کرے گی اور روزگار میں بھی۔ میری حکومتوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ بڑے شہروں کے مضافات میں ایجوکیشنل سٹی آباد کریں۔ آپ ملک کی بڑی یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں کو وہاں بڑے بڑے پلاٹس دیں۔ آپ ان اداروں کو سرکاری امداد اور قرضے دے کر ان کے کیمپس تیار کروائیں اور پھر ان کیمپس کو میٹرو سروس سے جوڑ دیں۔ یہ رابطہ ملک میں تعلیمی انقلاب لے آئے گا۔ میری میاں شہباز شریف سے بھی درخواست ہے کہ آپ لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد کے تعلیمی اداروں کا جائزہ لے کر صبح اور دوپہر کے وقت طالب علموں کے لیے خصوصی میٹرو بسیں چلوا دیں۔ ان اسٹوڈنٹ بسوں کا رنگ عام بسوں سے مختلف ہونا چاہیے اور ان کے سٹاف بھی تعلیمی اداروں کے مطابق ہونے چاہیے۔ ملک کو اگر اس بندوبست کے لیے چند نئی سڑکیں اور چند نئے سٹاف بھی بنوانا پڑیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ انتظام طالب علموں کے لیے مفید ہوگا۔ میری میاں شہباز شریف سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ جب میٹرو کے ذریعے راولپنڈی اور لاہور کے پرانے شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو دور دور تک بے ترتیب، گندی اور ٹوٹی چھتیں نظر آتی ہیں۔ یہ مناظر مسافروں کے حصے جمال پر گراں گزرتے ہیں۔ حکومت اگر چھتوں کو کمرشل ڈکلیئر کر کے انہیں سائن بورڈز کے لیے وقف کر دے تو مکینوں کا بھی بھلا ہوگا اور حصے جمال اور حسن ذوق کی عزت بھی رہ جائے گی۔ اور ہم عوام کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ملک میں درجنوں لیڈر اور درجنوں حکومتیں آئیں، وہ حکومتیں اور وہ لیڈر قوم کے اربوں روپے کھا گئے، لیکن قوم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آج اگر قوم کا سرمایہ قوم پر لگ رہا ہے تو اعتراضات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ ملک میں جب میٹروز نہیں تھیں تو کتنے اسکول، کالج اور ہسپتال بن گئے، اور حکمرانوں نے مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے پر کتنا سرمایہ لگا دیا۔ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم نے نہیں سوچا، کیونکہ ہم ایک زوال پرست قوم ہیں، اور زوال پرست قومیں سرمایہ ضائع کرنے پر سوال نہیں اٹھایا کرتی، یہ ترقی کے عمل پر سرمایہ لگانے پر اعتراض کیا کرتی ہیں، اور ہم یہ کام جی جان سے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ احباب کا